نوری یہدی اللہ لنورہ من یشاء، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ شروع پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 8 شعبان سن 1443 ہجری بمطابق 11 مارچ 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299۔ اب ہم آپ سامعین کی ٹیلی فون کال سننے کے لیے تیار ہیں، اور جیسے ہی کال موصول ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سوالات وصول کرتے ہوئے پھر جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدثر ہے۔ جی مدثر بھائی، میرا سوال ہے کہ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، میں نے حدیث میں پڑھا تھا جی کہ اگر اس کی ایک بھی رکعت مل گئی تو دوسری فرض نماز آنے سے پہلے وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر مغرب کی میں نے 1 رکعت پڑھی اور عشاء کی اذان ہو گئی تو دوسری 2 رکعت مکمل ہونے سے پہلے ہی میری مغرب کی فرض ادا ہو جائے گی۔ تو کیا وہ بات نہیں، اس کے بعد آپ کو 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ کہیں یہ مفہوم تو نہیں لے لیا؟ نہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ اچھا، جیسے کہ میں 2 منٹ پہلے عشاء سے میری 1 رکعت ہو گئی، پھر دوسری 2 رکعت اذان ہوتے ہوئی اذان ہوئے بعد میں ہوگی۔ ویسے اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس میں جواب آ جائے گا۔ لیکن وہ جو مغرب والی بات ہے نا، اس میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ تو یہ کہ اگر 1 رکعت پڑھنے کا بھی وقت ہے، عصر کی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، عصر کی 1 رکعت آپ پڑھیں گے تو سورج غروب ہو جائے گا، تو اس وقت بھی تم عصر کی نماز شروع کر دو، اس کو ڈیلے نہ کرو۔ اور کوئی سوال ہے مدثر بھائی؟ ابھی جواب آ جائے گا مولانا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اسی تعلق سے میرا تہجد سے سوال ہے کہ اگر تہجد میں بھی 1 رکعت میں نے پڑھی اور دوسری رکعت سے پہلے اگر فجر کی اذان ہو گئی تو کیا میری تہجد بھی مکمل ہوگی یا وہ بس نفل نماز ہو جائے گی؟ اچھی بات ہے، شکریہ۔ بارک اللہ فیکم جی، فی امان اللہ بھائی، فی امان اللہ۔ اور مزید کال بھی اگر آ جائیں تو ہم اس ابتدائی مرحلے میں ہی زیادہ سے زیادہ کال لینا چاہتے ہیں تاکہ پھر جوابات کا جب سلسلہ شروع کیا جائے تو پھر اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ اگلی کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام محمد شفیق الاسلام۔ جی محمد شفیق الاسلام صاحب، خوش آمدید۔ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال سگل کر لوگوں کا بارے میں کیا فرمایا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کے بارے میں؟ سگل کر لوگ، یہ سگل کر شکایت کرنے والا، تو ساجو گھر میں چگل کری کرتا ہے، چگل کری۔ اچھا، چگل خور کے بارے میں۔ جی جی جی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ جی جی ضرور۔ ایسا لوگوں کے بارے میں۔ جی۔ اور دوسرا سوال، کسی مومن خاتون جو ایماندار ہے ان کا ساتھ جو لوگ شراب پینے والا لوگوں کا ساتھ جواز جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کیا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ اچھا، اس میں یہ ذرا بتا دیجیے کہ
اس خاتون کو پتا ہے کہ یہ صاحب شراب پی رہے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، یا یہ کہ شادی ہو گئی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ ان کا میاں تو شرابی ہے؟ نہیں، ذرا شادی ہونے کا پہلے سے پتا ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے اور شراب پیتا ہے، اور اس کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے بھائی. جی جی انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس وقت اور کال نظر نہیں آ رہی، اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، اور ورنہ پھر ہم پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، بلکہ الحمدللہ کال آ گئی ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے. جی پرویز بھائی. ایکچولی میرا ایک سوال تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ جو مدرسے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، جی، تو مسجد نہیں اونلی مدرسہ ہے، وہ مسجد بھی مسجد کا ایک پارٹ ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی، تو اس میں کیا زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے؟ اچھی بات ہے. شکریہ جناب، یہ کوشچن. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کو میرا سلام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی. میرا نام راسل ہے، محمد راسل ہے. میرا دو سوال ہے. ضرور. میرا پہلا سوال ہے، جو میرا ماں باپ مر گیا، وہ لوگ تو مر گیا، ابھی ہم لوگ جو نماز کا بعد ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ کیا ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو میرا وہ لڑکا یا وہ لڑکی میرے لیے دعا کر رہا ہے؟ پہلی سوال یہ ہے. اچھا، انشاءاللہ. اس کا مطلب کیوں میں قطر میں رہتا ہے، ہمیشہ پیسہ بھیجتا تھا، تو میرا ماں باپ کو میرا بھائی بہن میرا خلاف غلط چھوڑ دیتا تھا. اچھا، تو وہ مرنے کا وقت بھی میرے کو غلط سمجھ کے مر گیا. میرا بھائی بہن کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، میں تو ہمیشہ انشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ دعا کرتا ہے. تو اس لیے میرا دل کو سکون لینا ہے، یا ابھی تو میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان کو کیا مرنے کا بعد پتہ چل رہا ہے یا میں اس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے. جی ضرور انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب ملے گا. آپ کو جواب ملے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے بھائی انشاءاللہ. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ جاننے کا وہی ہے، جو میرا بھائی بہن تو نماز نہیں پڑھتے، ان کا منہ میں دعا کبھی نہیں آتا ہے، تو میرا ماں باپ تو میرے کو غلط راسل بھائی آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا سوال جو ہے، میں ہمیشہ ان کے جب مرنے کا دن آتا ہے نا، تو ان کے لیے میں کبھی کبھی وہ یتیم کو کھلاتا ہے، کبھی کبھی ہمارا ادھر تو یتیم کا ساتھ بڑا آدمی بھی آتا ہے کھانے کے لیے، ان کو کھلانا چاہیے تھا، یا یتیم خانہ میں، کوئی مدرسہ میں، کوئی مسجد میں جو نیا مسجد کھولا ہے اس میں کبھی کبھی قرآن دیتا ہے، جو اچھی بات. قرآن پڑھے گا میرے ماں باپ کے لیے دعا ملے گا. کون سا صحیح ہے طریقہ؟ جی راسل بھائی، آپ نے کس کو کھلانے کی بات کی تھی؟ میرا ماں باپ کا جب وہ تو مر گیا تھا نا، اوکے، وہ سال تو ایک سال میں ہم لوگ غریب کو کھلاتا ہے. اچھا، غریب کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. غریب کا لفظ میرے سمجھ میں غریب کو کھلانا صحیح ہے، یا ہم کبھی کبھی پیسہ سبزی ہوتا ہے تو مسجد میں قرآن دیتا ہے، جو قرآن کوئی پاٹ کرے گا تو میرے ماں باپ کو میرے کو بھی دعا ملے گا. کون سا طریقہ صحیح ہے؟ انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا راسل بھائی، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر مزید کال آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہر دفعہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا گل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی؟ میرا ایک سوال ہے. میں محمد حنیف ہے. جی حنیف صاحب. تو میرا وہ زکوٰۃ فطرے کے بارے میں، سونے کا زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل چاہتا ہوں. جی. تو ہمارے بیوی کا اور ہمارے بہو کا تقریباً 25 لاکھ کا انڈیا کا سونا ہے. اچھا. تو اس میں زکوٰۃ کتنا بنتا ہے، ذرا اس کی تفصیل سے بتائیں گے تو ذرا. انشاءاللہ. تو اور ایک سوال جو ہے، جی. میں
मेरी बड़ी बेटी को जो सोना दिया हूँ तो तकरीबन 10 लाख का सोना मैं दिया हूँ उनको। तो उनके हस्बैंड को मालूम भी है ये सोना, लेकिन वो ज़कात मैं निकालना पड़ेगा कि वो निकालना पड़ेगा? उनके तरफ आता है वो, मैं तो दे चुका हूँ वो सोना उनको जी। तो वो हमारे मुल्कियत में भी नहीं है, उनकी मुल्कियत है वो जी। लेकिन उन लोग वो उसका ज़कात नहीं निकालते। तो मैं अभी तक तो मैं निकालता था, तो क्या मेरे को भी निकालना पड़ेगा क्या? मेरे ऊपर कुछ लाजमी नहीं है जरा? इंशाल्लाह जवाब आएगा, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि आपने बीवी और बहू का जेवर एक साथ इकट्ठा क्यों कर दिया है? बीवी का अलग रखें, बहू का अलग रखें। बहू के जो जिम्मेदारी आप पर तो नहीं है ना, वो तो आपके बेटे पर है, तो बेटे को अदा करने दें, ना कि खुद ही सारी जिम्मेदारियां लेते जाए। बाद में दे दें अलग बात है, लेकिन उसको अलग अलग रखना चाहिए ना। अभी तो हम सब एक ही बेटा है हमारा, हम मिल के रहते हैं ना। चाहे मिलकर रहे, फिर भी जो जिम्मेदारी की उसको जरा जिम्मेदारी का एहसास होगा ना कि मुझे ये इसकी ज़कात मुझे वैसे उसकी भी नहीं है, उसकी बीवी की है, लेकिन वो तो खैर अभी 1 साल हुआ उनकी शादी होके। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह जवाब आएगा। पहले तो देने का इंशाल्लाह जरा तफसीलों से जवाब जरूर भाई, इंशाल्लाह जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बारकल्लाह फीकुम, फी अमान। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद भाई, मेरा सवाल है, मैं डेली फजर में नमाज पढ़ने के लिए उठना चाहता हूँ और कभी कभी उठता भी हूँ, 1-2 दिन छोड़ के उठता हूँ, लेकिन जो है मैं उठना चाहता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है मुझे मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है मुझे, तो उसके लिए कोई दुआ बता दे तो मेरे हक में अच्छा होगा। रात में कितने बजे सोते हैं? रात में मैं 10 बजे, कभी 11 बजे ऐसे हो जाता है। अच्छा, 10-11 बजे सोते हैं। इंशाअल्लाह ताला जवाब आएगा जी। और कोई सवाल है शायद भाई? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। फी अमान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, करम अल्लाह का। नाम बता दें। अब्दुल रहीम साहब, सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है, वो जो बच्चा होता है ना, बच्चा का जो आंकिया करता है, आंकिया नहीं करके वो पैसा कोई बकरी का हिसाब से कोई गरीब को दे देगा, हो जाएगा? अच्छी बात है, लेकिन ये इसकी वजह क्यों नहीं? गरीब को देने की क्या जरूरत पेश आ गई कि गरीब को दे देंगे, बकरी नहीं दबा करेंगे जो अल्लाह के रसूल है? इसकी कोई खास बाबा ये अपना में कोई गरीब है, बहुत तकलीफ में है। फिर मेरा बीवी बोलता है तो हमारा तो इतना हैसियत नहीं है, दू साइड में करना है, फिर कोई मौलवी से पूछ लो, ये आंखिया नहीं करके वो पैसा वो लोग को हिसाब से दे देगा, 2 बकरी के हिसाब से दे देगा। अगर उनको खाना खिला दें, गोश्त खिला दें, उन्होंने गरीब है तो गोश्त भी नहीं खाया होगा ना उन्होंने, तो अगर उनको गोश्त खिला दें, आपको हकीकत का सवाब भी मिल जाए और उसकी जरूरत पूरी हो जाए, चाहे पूरी बकरी उनको दे दे, लेकिन उनकी मदद हो जाएगी। चलिए जवाब आएगा। और कुछ सवाल है अब्दुल रहीम भाई? बस ये सवाल है, इंशाल्लाह जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपके, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद कादरी है। मेरा ख्याल है कि अभी तो खतर से अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा ओपन हो गया है, अगर से फ्लाइट में उम्रा जाएंगे, उम्रा को तो डायरेक्ट फ्लाइट पे यहाँ से खतर से वहाँ सीधा जिद्दा जाती है, तो एहराम क्या यहाँ से पहन के जाएंगे या इसके बारे में तफसील से वजाहत फरमा दीजिए। अच्छी बात है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम जवाबात का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और इस दौरान में अगर जवाब खत्म होने के बाद हमें कोई कॉल आती है तो हम ले लेंगे, जवाब के दौरान आएगी तो नहीं। एक कॉल है, ले लेते हैं ये भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मतलब मेरा नाम नसीरुद्दीन है जी। ज़कात के बारे में सवाल है कि ये गैर मुस्लिम को ज़कात दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल वही है जो गैर मुस्लिम जो है वो उसको देने की वजह ये कि आपके ज़हन में कोई खास वजह है? नहीं, वजह नहीं, वो गरीब लोग है, कोई दीन के बारे में वो लोग कुछ यानी वो कुछ नहीं करते, वो हमसाये लोग है, वो गरीब है। तो अगर आप
یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ غریب کی مدد ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ اس کو اسلام کی یہ پہلو کہ اچھا مسلمان غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی یہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے تو اسلام کی طرف آ جائے. یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل یہی ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا جی. اور آدمی لوگ قرض لیا ہے 2-3 سال ہو گیا, وہ اس کا زکوٰۃ کا حصہ نکالے گا وہ قرض کا. اچھی بات ہے, 2-3 سال ہو گئے. ہاں اوکے مولوی, شکریہ. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا محترم نصیر الدین صاحب. جواب آئے گا انشاءاللہ فی امان اللہ. جی مولانا, اب ہم پہلا سوال ہے محترم مدثر صاحب کا کہ فرض نماز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی یا سنی تھی اور اس میں یہ کہ اگر ایک رکعت کا ہی ادا کی جائے اور اس کے بعد پھر اگلی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے, وہ نماز جو جس کی ایک رکعت ادا کی گئی وہ نماز ہو جاتی ہے. کیا حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح اسی کے ضمن میں ہی وہ تہجد کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب ہے, آپ نے اس بات کی طرف رہنمائی کر دی کہ بے شک حدیث سے صحیح میں یہ بات وارد ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی وجہ سے فجر کی نماز میں تاخیر ہو گیا اگر کسی کے لیے, تو اس وقت تک وقت جو ہے وہ پہنچ گیا کہ اب سورج طلوع ہونے کے قریب ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی اگر وہ فجر کی پا لیتا ہے تو گویا کہ اس کو جو ہے فجر کی نماز وقت مقررہ پر اس کی ادا ہو گئی اور اسے جو ہے وقت جو ہے ادا پر نماز جو ہے ادا کرنے کا ثواب اس کو حاصل ہوگا, یعنی قضا کے طور پر شمار نہیں ہوگی. اسی طرح عصر کے بارے میں بھی اگر کسی وجہ سے بندہ سو گیا, تاخیر ہو گئی, کہیں پھنس گیا, کوئی بھی وجہ تھی مثلا, یہاں تک کہ غروب کا وقت آ گیا تو پھر وہ جو ہے غروب سے پہلے ایک رکعت پڑھ لیتا ہے, باقی رکعت جو ہے غروب کے بعد مکمل کرتا ہے مثلا, تب بھی جو ہے اسے جو ادا کرنے کا ثواب ملے گا, یعنی قضا کی طرح وہ ثواب سے محروم نہیں ہوگا بلکہ ادا کا ثواب اس کو ملے گا. تو صاحب اس حدیث کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے, تو اسی کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص جو ہے مثال کے طور پر مغرب میں بھی کوئی نماز جو ہے مثلا کسی دن مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی, یہاں تک عشاء کا وقت قریب آ گیا اور جو ہے ایک رکعت اس کی ہو گئی, اس کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی اور باقی نماز جو ہے اذان کے بعد یعنی نماز کا عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد مکمل کرتا ہے, تب بھی جو ہے اسے جو ادا کا ثواب اسے انشاءاللہ لکھا جائے گا. لیکن اس طرح ہر وقت ہر دن جو ہے نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں قضا نہ کرے, تاخیر نہ کرے, بلکہ جو اول وقت ہے اس پر ادا کرے, اور اگر کسی دن کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اس کے لیے مزید تاخیر نہ کرے, کوشش یہ کرے کہ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے جو ہے نماز ادا کر لیں, اور اگر کسی وجہ سے وقت نکل بھی گیا تو پھر دوسری نماز کا وقت آنے کے بعد بھی وہ نماز ادا کی جائے گی, اور جب تک آپ اس کی تکمیل نہ کرے, قضا نہ کرے, وہ نماز آپ کے اوپر سے ساقط نہیں ہوتی. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور تہجد کے حوالے سے بھی بتا دیجیے, انہوں نے بطور خاص پوچھا تھا تہجد. جی صاحب, بے شک وہی بات, ہم جب فرض کے بارے میں بات ہمیں ملتی ہے تو پھر تہجد کے بارے میں بھی جو فرض کے مقابلے میں تہجد جو ہے اس کا درجہ خفیف ہوتا ہے, تو تہجد کا بھی ثواب انشاءاللہ ان کو حاصل ہو جائے گا. جسے انشاءاللہ تعالی. محمد شفیق الاسلام صاحب کا سوال کہ چغل خور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے؟ اس سب یہاں پر گزشتہ جو ہے کئی حلقوں میں اس سوال کا جواب پیش کیا گیا. اختصار کے ساتھ ہم یہ بات پیش کریں گے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر یہ بات پیش کی کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ ہو گئی پہلی بات. اور اسی طرح لا يدخل الجنت قطات, یا پھر لا يدخل الجنت نمام, کہ چغل خوری کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو حدیث بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس سے ملتی ہے جس میں بات بتائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے, تب جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں میں جو ہے عذاب ہو رہا ہے, اور ان دونوں کے جو گناہ تھے جو زندگی میں کیا کرتے تھے, ان میں سے ایک شخص جو ہے کان یمشی بن نمیمہ, کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا, اور دوسرا جو ہے اپنے آپ کو ناپاکی سے, نجاست سے, پیشاب سے نہیں بچاتا تھا, یعنی پیشاب کے لیے جاتا نہیں دھو لیتا, یا پیشاب کے بعد جو ہے اپنے لباس و جسم کو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچاتا. اس کی وجہ سے جو ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو 2 افراد کے بارے میں اس وقت پیارے نبی نے واضح طور پہ بتا دیا. اور دوسری بات یہاں پہ بھائی تیسری بات یہ ہے
کہ اس طرح اگر کوئی شخص چغلی کرتا ہے تو یہ بندہ گویا کہ چغلی کرنے والا اللہ کے دربار میں اس طرح گنہگار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو حرام قرار دیا، جس کام کو اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ توبہ کریں، اور جس کی چغلی کی ہے اس سے بھی معذرت چاہنی پڑے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اس طرح انصاف کرے گا کہ چغلی کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دے گا سامنے والے کو، اور سامنے والے کی گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا، تو یہ بندہ جو ہے مفلس یعنی اللہ کے دربار میں محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے ایسی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اس کے بعد مخصوص حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے، وہاں پر کسی کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے ایسا برا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ رشتہ کرنا چاہتا ہو، اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہو، اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہو، لین دین کرنا چاہتا ہو، ایسے موقع پر امانت داری کے طور پہ جو ہے اس شخص کے بارے میں اگر کوئی بھی خامی ہو وہ اسی حد تک جو ہے بتائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر نیت یہی ہوگی کہ اس کو بدنام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بارے میں سامنے والے کو متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ اور صاحبہ اسی کی بنیاد پہ آپ نے بات پیش کی کہ جو محدثین ہیں انہوں نے جو احادیث کو پرکھ کے ہم تک احادیث کو جو پہنچایا ہے اس میں یہ بات پیش نظر تھی کہ اگر کوئی راوی ضعیف تھا، کمزور تھا، اپنی طرف سے حدیث کو وضع کیا کرتا تھا، بنا کے یعنی جھوٹی حدیث بنا کے پیش کرتا تھا، ایسے لوگوں کے بارے محدثین نے جو ہے واضح کر دیا کہ یہ ان کی حدیث جو ہے یہ مستند نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کار فرما تھی کہ امت کو بتایا جائے کہ حدیث صحیح کون سی ہے تاکہ صحیح دین لوگوں تک پہنچے، اور ضعیف یا موضوع کون سی ہے حدیث یا روایت تاکہ لوگ ایسی روایت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور شفیق صاحب کا دوسرا سوال کہ ایک مومن خاتون ہیں اور وہ کسی شرابی سے شادی کرنا چاہیں تو ہو جائے گی یا شادی کر سکتی ہیں؟ جس صاحب جہاں تک شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اگر شادی کے اندر جو نکاح کی جو شرائط ہیں کہ دونوں کا مومن ہونا اور عورت کی طرف سے سرپرست کا ہونا اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول کا ہونا اور لڑکا جو مہر ادا کرنا اور اس کے بعد جو اس موقع پر دو نیک جو مسلمان گواہ کے طور پہ رہنا اور نکاح کا اعلان کرنا، یہ تمام شرائط پائی جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ لڑکی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کیوں کرے، جیسے آپ نے بات پیش کی کہ کرنا کیوں چاہتی ہے، کیا یعنی ایک شخص وہ جو کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہو اس کے ساتھ یہ عورت یا یہ لڑکی نکاح کیوں کر رہی ہے، کیا کوئی مجبوری ہے، کوئی معاملہ ہے؟ تو اس کے والدین، لڑکی کے جو والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں جو اس کی بھلائی چاہتے ہوں تو جان بوجھ کر ایک لڑکی کو جو ہے کسی شرابی کے حوالے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 کے اندر کہ رجس من عمل الشیطان، ناپاکی کی چیز ہے اور شیطان کا کام ہے، شراب پینا پلانا شیطان کا کام ہے، اور شراب پینے کی وجہ سے دنیا میں جو ہے قاضی اگر ایسا شخص مل جائے ایسی کوڑے اس پہ جو ہے وہ سزا نافذ کرے گا، اور شراب پینے والے آخرت میں جو ہے ان کو جنت کی شراب جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور اسی طرح کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، ہر نشے کی چیز جو ہے حرام ہے، شراب پینے والا پلانے والا سب کے سب گنہگار ہوتے، شراب کی تجارت بھی حرام ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں جن کی وجہ سے شراب کے بارے میں نفرت دلائی گئی ہے، اور انسان کا دماغ بھی بگڑتا ہے، مال برباد ہوتا ہے، صحت بگڑتی ہے، اور جب شراب پیتا ہے تو انسان برائی کی طرف زیادہ جو ہے وہ راغب ہو کر بے حیائی اور بدکاری کے کام کرتا ہے، تو دنیا میں نقصان آخرت میں نقصان۔ تو ایسا بندہ جو ہے اس کے حوالے آپ کسی ایک اپنی کوئی باپ اپنی پھول جیسی بیٹی کو حوالے کرے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ تو بہتر سے بہتر جو نیک دیندار ہے ایسے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرے۔ صاحب بھائی اس موقع پر حدیث بھی ہم یاد کریں گے جس میں جو بات بتائی گئی کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا جو دیندار و بااخلاق ہو تو وہ جو ہے تمہارے پاس آ کر نکاح کے لیے پیشکش کرتا ہے تو اس کی بات مان لو۔ تو ایک تو بات پیش کی گئی دینداری، دوسرے نمبر پر جو ہے اخلاق والا ہونا، اور تیسرے نمبر پر حضرت علی کا جو عمل تھا کہ حضرت علی نے جو ہے مہر کے طور پر جو ہے اپنی زرا کو فروخت کر کے مہر خود دیا اور کسی سے جو ہے پیسہ وصول نہیں کیا، اور ولیمے کے لیے پیارے نبی نے کہا کہ تم جا کر جنگل میں گھاس کاٹ کے لا کے بیچ کے اس کی قیمت سے ولیمہ کرو۔ تو ایک تو ہو گئی دینداری، دوسرے نمبر پر حسن اخلاق، تیسرے نمبر پر خودداری۔ یہ خوبیاں اگر کسی لڑکے کے اندر ہو تو پھر ایسے لڑکے کو ترجیح دی جائے، تو پھر آپ جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھ کے اپنی لڑکی کا نکاح کروائیں، ورنہ پھر لڑکی گنہگار کے پاس جائے گی، اس کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا نہیں پتا۔ اسی لیے ہم ایسے حرکت کو یعنی پسندیدہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔
محمد پرویز صاحب کا سوال کہ زکوٰۃ کی رقم کسی ایسے مدرسے میں دی جا سکتی ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں علماء کی جو راجح تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کی تعمیر کے سلسلے میں زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر واضح طور پہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، تو جو فقراء و مساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والعاملین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو اس کے اندر جو ہے یہ جو مصارف بتائے گئے ہیں ان کے اندر اس طرح مدارس کی تعمیر وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ہم ایک طرف تو جو زکوٰۃ کے مستحق مرد و خواتین ان تک زکوٰۃ کی امانت پہنچائیں، اور دوسری طرف جو ہے مدارس بھی جو ہے یہ دین اسلام کو سربلند کرنے کے یہ مقامات ہیں، چاہے وہ دینی مدارس ہوں جہاں پہ جو ہے دین کی تعلیم ہوتی ہو، یا پھر عصری تعلیم کے مدارس ہو جہاں پر جو ہے مسلم طلباء و طالبات کو جو حلال کمائی کے قابل بنایا جاتا ہو۔ اس اعتبار سے دونوں جگہ پر جو ہے آپ اگر تعاون کرتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، جس کی وجہ سے اسلام اور امت اسلامیہ کو سربلندی انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں سے بھائی جو جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح جو ہے آپ تعاون دوسری طریقے سے کریں، آپ دین دوسرے جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ بھی ثواب اجر ہے، اس میں بھی برکت ہے، انشاءاللہ تعاون کریں۔ اس میں ایک عالم صاحب ایسے ہیں جو شاید لجنہ دائمہ کے اندر ممبر تھے، یہ بھی ایک، تو ان کا نام ہے ابن جبرین، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح مدارس کے اندر جو ہے مدارس کے سلسلے میں کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ایک عالم صاحب کی تحقیق ہے جس کی بنیاد پہ بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن، اور شاید اس کی وجہ انہوں نے غریب طلباء اور مسکین طلباء کے ان کی کفالت کے حوالے سے یا ان کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے اس مدرسے میں، مدرسے کی طرف سے کوئی فیس تو لی نہیں جاتی، ان کی فری کھانا، فری لباس اور اس طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں، اس طرح غریب کی مدد ہوتی ہے، تو اس طرح یعنی دور کی کوڑی لائے ہیں وہ۔ جی صاحب بھائی۔ محمد راسل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے یہاں سے پیسے تو بھیجتے رہے، لیکن ان کے بھائی بہن یا بھائی ان کے والدین کے پاس ان کے صحیح تصویر پیش نہیں کر رہے تھے بلکہ شکایتیں وغیرہ کرتے تھے، اور والدین ان کو برا سمجھتے تھے، اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ اب یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں جس کے بارے میں وہ منفی جذبات کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں؟ جس صاحب یہاں پر بات یہ ہے کہ والدین دنیا سے اچھے جذبات کے ساتھ گئے ہوں یا پھر منفی جذبات کے ساتھ، ہر حالت میں موصوف اپنی جگہ پر تو حق پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الطارق کے اندر بتایا کہ یوم تبلی السرائر، کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح انتظام ہوگا کہ لوگوں کے دلوں کے راز اور بھید سب باتیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی، کھل کر سب باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اس اعتبار سے جو ہے موصوف کے بارے میں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے والدین کو بتا دے کہ تمہارا بیٹا جو ہے بالکل حق پہ تھا، تمہارے بارے میں اس نے جو ہے کوئی برا سلوک نہیں کیا، برائی نہیں کی، بلکہ جو ان کے بھائی بہن تھے جو بھی ہیں تو ان کا ہی جو ہے ان کی بد سلوکی تھی، مثلا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے ان کے جو مرحوم والدین ان کو اطلاع دے دے انشاءاللہ۔ تو صاحب موصوف کی طرف سے 2-3 باتیں جو بتائی گئی کہ موصوف جو ہے ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، بے شک اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، چاہے کسی کے والدین باقی حیات ہو ماشاءاللہ یا پھر دنیا سے جا چکے، ہر حال میں جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر باقی حیات ہیں صحت مندی کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان پر موت آنے کے لیے، نیکی پہ قائم رہنے کے لیے، اس طرح ان کے حق میں دعا کریں۔ اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے جنت میں راحت کے یعنی قبر میں راحت کے لیے اور میدان محشر کی سہولتوں کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس طرح جو ہے برابر اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسے والدین اپنی اولاد کے بارے میں ہر بات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اور جہاں تک صاحب بھائی جو بھائیوں کی طرف سے جو بدسلوکی کی گئی اور ان کے جو پیرنٹس جو ہے ماں باپ ان کے بارے میں دماغ جو ہے بگاڑا گیا، تو اس کی وجہ سے موصوف جو ہے بار بار رنجیدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ آپ نے زندگی میں بھلائی کے پیسہ بھیجا، اللہ تعالیٰ سے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ وعدہ ہے کہ جتنا آپ دیتے ہیں، گویا کہ آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس کیے بغیر نہیں رہتا، یعنی جتنا آپ دیتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو معاوضہ اجر و ثواب کی شکل میں، صحت مندی کی شکل میں، بال بچوں کو بھی اجر و ثواب، آپ کے بال بچوں کو اجر و ثواب اور خیر و برکت دینا، اس طرح بہت سارے
سارے طریقوں میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ امید ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے والدین کے ساتھ بھلائی کی اس پر انشاءاللہ اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر. مجھے جب ان کا یہ بات سنی نا کہ کیا دنیا میں تو وہ منفی تاثر سے گئے، اور کیا اب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو انہیں پتہ بھی چلتا ہے کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جنت میں کسی فرد کا یا کسی مومن کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کس نعمت کا، کس دعا کا یا کس کام کا نتیجہ ہے؟ تو وہ اللہ فرمایا گیا کہ یہ تمہارے فلاں بیٹے کی دعا کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے لیے دعا کر رہا تھا، اس کی تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا. تو وہ اگر اس طرح کی نشاندہی اللہ کے رسول نے فرما دی ہے تو پھر ان کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ میری بات ان تک پہنچائی جائے گی. جس صاحب ہے بے شک یہ بات صحیح ہے کہ برزخ کی حالت میں جو زندگی گزر رہی ہے تو وہاں پر جب لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے یا عذاب میں مثلا اللہ کرے کہ عذاب نہ ہو انشاءاللہ اگر تخفیف ہوتی ہے یا پھر سکون ملتا ہے ارواح کو، روحوں کو، تو تب جو ہے جو آپ نے بات پیش کی کہ فرشتوں سے جو ہے جو روح سوال کرتی ہے کہ یا جو بھی ہے وہاں پر عالم برزخ میں رہنے والے سوال کرتے ہیں کہ یہ درجات بلند ہونے کا، روح کو سکون ملنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرشتے بتاتے کہ باستغفار ولدک لک، کہ تمہاری اولاد جو تمہارے حق میں دعا مانگ رہی ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے. اس اعتبار سے جو ہے بے شک ان لوگوں کو امید ہے کہ آپ کی طرف سے اطلاع ملے، لیکن آپ صرف یہ نہ سوچے کہ اطلاع چونکہ ملتی اسی لیے میں دعا کر رہا ہوں. تو یہ تو اپنی جگہ ہے، حدیث صحیح ہے، مستند ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے مستند بتایا ہے. آپ کے دل میں صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ آپ کی اس کوشش سے جو اللہ رب العالمین جو ہے وہ راضی اور خوش ہو جائے، تو پھر اس کا ثواب جو ہے کچھ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ایک اضافی فائدے کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک آپ کو انعام کے طور پہ جو ہے ان مرحومین کو بھی آپ کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہے. یہ صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور راسل صاحب کے محمد راسل صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کے یوم وفات پر یا ان کی برسی پر کہہ لیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ کہ وہ یعنی کسی مدرسے میں دے دے وہ رقم یا کچھ اور کسی اور مد میں خرچ کی جائے تاکہ ان کے والدین کو اس کا ثواب مل سکے؟ جس سے بھائی موصوف کا جذبہ اچھا ہے، ارادہ اچھا ہے، کام اچھا ہے، لیکن طریقے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کوتاہی پائی جا رہی ہے. تو وہ کوتاہی ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ تاکہ اس کوتاہی سے موصوف اور جو بھی کر رہے ہوں ایسی کوتاہی سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ یہ ہے کہ عام طور سے غیر مسلموں کے پاس یہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ کسی کی وفات کے بعد جو ہے 3 دن یا 7 دن یا 10 دن یا 20 دن یا 3 مہینے 6 مہینے یا 40 دن یا پھر برسی، تو یہ ایام مقرر کر کے ان دنوں میں جو ہے مخصوص جو ہے طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے اندر مالدار بھی آ کر شامل ہو جاتے ہیں. اور جو رشتہ دار مالدار ہونے کے باوجود اس دعوت میں نہ بلائیں تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اس دعوت میں کیوں نہیں مدعو کیا. تو یہاں پر جو ہے اس طرح ایام مقرر کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. آپ دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ تو یہ طریقہ اللہ و رسول ہمیں نہیں بتایا، بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روح آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، خوش ہوتی ان دنوں میں. تو اس طرح کی تخصیص یہ بات جو ہے شریعت کی خلاف ہے. ورنہ آپ ان ایام کو مقرر نہ کریں، بغیر مقرر کیے کہ تخصیص کے بغیر آپ کبھی بھی جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ دیکھا جاتا ہے صاحب بھائی کہ جو ہے جب یہ برسی کا دن آتا ہے، وفات کی تاریخ آتی ہے، تو گھر کے سامنے ماشاءاللہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دیگ پک رہے ہیں، لوگ آ کر کھا رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی نکاح یا ولیمہ یا عقیقہ وغیرہ ہو رہا ہے. تو یعنی کس طرح کی غلط فہمی ہے کہ یعنی گھر میں جو ہے یعنی غم کی بات کو آپ تازہ کر رہے ہیں اور غم کے واقعے کا، اور اس کے بعد جو ہے ایسے لگتا ہے کہ خوشی کا ماحول ہے، نعوذ باللہ. تو اس میں یہ غلطی آپ نہ کریں. یعنی ایک تو دن مقرر نہ کریں، اور اگر آپ کھلا رہے ہوں تو بے شک آپ غریبوں کو اپنے گھر پہ بغیر کسی تخصیص کے دن مقرر کیے بغیر آپ کھلائیں. لیکن اس طرح ریاکاری سے آپ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ دن مقرر کیے بغیر، جو اس سے پہلے بات آئی کہ جو راشن ہوتا ہے، چاول ہے، تیل ہے، دال ہے، گوشت ہے اور سبزی ہے، چکن مٹن، جو بھی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو جو ہے مدرسے میں جہاں پہ غریب یتیم جو محتاج طلبہ اور طالبات ہیں یا پھر جو غریب مسکین محتاج فیملیز ان کے پاس آپ یہ چیزیں پہنچا دیجئے. تو پھر جو ہے آپ جو بلا کر جو پکا کے ایک ریاکاری، پھر لوگوں کے سامنے نمائش، جس کے اندر پھر مالداروں کا آ جانا، یہ تمام قباحت ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن صاحب یہ ضروری نہیں ہے جیسے جو سمجھ رہے کہ بھی کھلانا ہی تو کھانا کھلانا یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی طرف سے یعنی ثواب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما
यतीमा व असीरा, गरीबों को खाना खिलाना भी सवाब का एक काम है, लेकिन जो ज़रूरी समझना कि लाजिमन गरीबों को खाना खिलाना, ये गलत फहमी है। आप अगर चाहे तो खाना खिलाएं, गरीबों में राशन तकसीम करें, फिर पैसे तकसीम करें, ताकि किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को दवा की ज़रूरत है, जो कि आपके पैसे से किसी की जान बच जाएगी, किसी लड़की के पास लिबास नहीं तो उसको लिबास मिलेगा, तो आप इस तरह सिर्फ खाने के साथ इस बात को मखसूस मत कीजिए। तो किसी को आप जो है राशन पहुंचाएं, ज़रा थोड़ी तहक़ीक़ कीजिए ताकि सवाब ज़्यादा मिले। तो किसी को राशन, किसी को यानी पैसा दीजिए, और जो मसाहिफ, जो कुरान शरीफ के नुस्खे, वो मकामात जहाँ पे गरीब मुसलमान रहते हों, जहाँ पे जो है कुरान शरीफ के नुस्खे नहीं खरीद सकते, तो आप ऐसे मकामात पे जो है कुरान शरीफ के नुस्खे वगैरह भी खरीद के रख सकते हैं। ये तमाम सवाब के काम है। तो थोड़े थोड़े काम आप करें नहीं, हर एक काम थोड़ा थोड़ा करें, ताकि जो सवाब के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, सब तरीक़ों पर अमल करने का सवाब आपको मिल जाए। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद हनीफ साहब पूछना चाहते हैं कि बीवी और बहू का उनके पास सोना मजमूई तौर पे 25 लाख इंडियन रुपए है, कितनी ज़कात अदा करना होगी? जी साहब, इसमें आपने बहुत ही आसानी से मसले को हल कर दिया कि एक तो वाइफ होती है, दूसरी बहू, दोनों अलग अलग जो है, दोनों खवातीन का मामला अलग है। और प्यारे नबी जो हदीस में बात फरमाते हैं कि ला युजमउ बैना मुतफर्रिकिन, के ज़कात की जो चीज़ें हैं दो अलग अलग अफराद के पास हो तो फिर उन दोनों को एक के तौर पर नहीं जोड़ा जाता। तो मौसूफ जो है, जो उनकी वाइफ जो है, उनके पास जो मालियत है, जो सोना और जो अमाउंट है, उनका हिसाब अलग करें, और जो उनकी जो बहू है माशाल्लाह, तो उनका हिसाब अलग करें। उसके बाद फिर देखिए कि किसके पास जो है कितना सोना है, कितनी रकम है। फिर उसके बाद जो कुल जो मालियत है उसके अंदर से 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करें। मिसाल के तौर पर मौसूफ ने 25 लाख का जिक्र किया, हम 1 लाख का जिक्र करते हैं। 1 लाख के अंदर जो है 2,500 रुपए के हिसाब से ज़कात फर्ज होती है। 1 लाख पर 2,500 रुपये, तो इन 100 के अंदर 2.5 रुपये के हिसाब से जो है ज़कात फर्ज होती है। जैसा कि बात हमें मिलती है अबू दाऊद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अगर तुम्हारे पास जो है 20 दीनार अगर हो तो 20 दीनार के ऊपर आधा दीनार जो है ज़कात के तौर पे फर्ज होता है। तो उलमा ने इसका हिसाब लगाया कि 20 दीनार सोना अगर है, इसका मतलब ये होता है कि 7.5 तोला, आज के दौर में 85 ग्राम सोना जो है ये 20 दीनार के बराबर है। तो अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या उससे ज्यादा अगर सोना, और फिर जो रुकूम है, जो अमाउंट वगैरह, इनकी जो मजमूई जो मालियत बनती है, अगर वो जो है ये यानी 7.5 तोला सोना है उसके बराबर या उससे बढ़कर हो, ऐसी सूरत में जो कुल रकम और कुल सोने के ऊपर ज़कात फर्ज होती है। और जहाँ तक से भाई वाइफ ज़कात देगी या फिर शौहर देगा ज़कात मसलन, तो इसके अंदर जो है यानी अगर शौहर, वाइफ तो जेवरात पहनती है, इसमें शौहर की खुशी के लिए शौहर दिलाता है, बीवी को खुश करता है, और जब बीवी खुश होती है और जेवरात पहनकर किसी से मुलाकात करती है तो उसका क्रेडिट ज्यादातर जो है शौहर की तरफ ही माशाअल्लाह जाता है। इस माने में जो है अगर शौहर अदा न करना चाहे तो बीवी पे जिम्मेदारी आती है, लेकिन जो शौहर बीवी के रवाबित ताल्लुकात का मामला, जैसे अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फरमाया अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, कि तुम्हारी बीवियों ने तुमसे जो है मजबूत अहद व पैमान लिया हुआ है। तो शौहर बीवी के रिश्तों का तकाजा ये है कि शौहर जो है बीवी की तरफ से ज़कात अदा करे। इस माने में जो है शौहर बीवी की तरफ से जो जिम्मेदारी ज़कात की आयद होती है वो ज़कात अदा कर दे, ताकि इस जिम्मेदारी से खातून जो सुबुकदोश हो जाए और शौहर खुशी से अदा करे, ताकि अजर सवाब हासिल हो और ज़कात कबूल हो जाए। जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और मोहम्मद हनीफ साहब का दूसरा सवाल कि उनके बड़ी बेटी के लिए उन्होंने सोना जमा किया, सोना उसको दे दिया, उसकी मालियत भी बता दी उन्होंने, लेकिन अब चूंकि उसकी शादी हो गई है, अपने मियाँ के पास जा चुकी हैं, तो अब उसकी उस सोने की ज़कात कौन अदा करेगा, ये या उनके शौहर? ये साहब भाई, जब मौसूफ ने जो तोहफे के तौर पे जो सोना दे दिया है, गोल्ड अपनी बेटी के पास पहुंचा दिया हुआ है, तो फिर उसकी जो मालिकन है, उसकी ओनर जो है उनकी बेटी बन चुकी है। अब बेटी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है और बेटी के हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की तरफ से ज़कात अदा करे। इस तरह शौहर और बीवी के आपस में जो है रजामंदी हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मौसूफ के ऊपर आयद नहीं होती। और मौसूफ माशाअल्लाह खुद अपनी वाइफ की ज़कात भी दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि बहू की तरफ से भी ज़कात देंगे, फिर बेटी की तरफ से भी ज़कात दे, तो फिर ये मौसूफ के ऊपर जो है गैर ज़रूरी जिम्मेदारी होती है। अगर रज़ाकाराना तौर पर मौसूफ देना चाहे इख्तियार है, लेकिन दामाद को इस काबिल तो बनाए कि क्यों आप उनकी तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं कि भी आपको मैंने बेटी भी दे दी, फिर सोना भी दिया, फिर ज़कात भी हमें अदा करेंगे।
تو ان کو خوددار بنایا اور ان کو سمجھایا کہ آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آپ کی بیوی کے پاس جو سونا ہے اور آپ کے پاس جو مال ہے ماشاءاللہ اس پر زکوٰۃ جو ہے 2.5% کے حساب سے فرض ہوتی ہے. تو آپ ان کی توجہ جو ہے اس پر توجہ دلائے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر کے ثواب حاصل کریں اور برکت حاصل کریں اور اس ذمہ داری سے سبکدوش بھی ہو جائیں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور سامعین چونکہ کچھ لوگ فیصد کے حساب سے یعنی تقسیم کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کہ 2.5% کیسے بنیں گے, کتنے بنیں گے, تو اس لیے ایک آسان تھا کلیہ یہ ہے کہ جتنی بھی رقم ہے اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں, جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے, وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت بڑی بات سے بھائی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں تو 1,000 روپیہ مثلا 40,000 ریال ہیں تو 1,000 ریال زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے. تو بہت آسان حساب آپ نے بتا دیا. جی سر الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن. شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں, کبھی اٹھ جاتا ہوں اور کبھی اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے, کوئی طریقہ, کوئی دعا, کوئی وظیفہ؟ جس سے بھائی بے شک جب فجر کی اذان ہوتی ہے, اذان فجر کے اندر جو مؤذن صاحب اس طرح اعلان کرتے ہیں, اذان کے الفاظ میں یہ بات بھی کہتے ہیں جو کہ سنت کا طریقہ ہے, الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز کی ادائیگی جو ہے یہ سونے سے اور نیند سے بہتر ہے. تو بے شک یہ بات برحق ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح جو ہے نماز فجر میں جو ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ جو فجر کی نماز میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, نماز فجر ہوتی ہے, اس میں مشہودہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز باجماعت کا معاملہ ہے, پھر نماز وقت پہ ادا کرنے کی بات ہے, تو بہت ساری فضیلتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اسی لیے آپ سب سے پہلے ان باتوں پہ ایمان رکھیے, ایمان کو مضبوط کریں, کیونکہ انسان کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی کے مطابق جو انسان کے اندر جذبہ آتا ہے کہ اس پر اللہ راضی ہوگا, اللہ کا یہ حکم ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اور پیارے نبی نے اور صحابہ نے اس طرح پابندی کی ہے, اور میرے سوا لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے مسلمان مرد و خواتین اس کی پابندی کرتے ہیں جو برابر ثواب حاصل کر رہے ہیں, اور میں جو ہے محروم ہو رہا ہوں, اور میں جو ہے اللہ کی بات ماننے کے بجائے اللہ کی خلاف ورزی کر کے شیطان کی بات مان رہا ہوں. تو اس طرح آپ سوچیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا صاحب بھائی کہ رات میں جو ہے دیر سے سونے کی عادت نہ ڈالیں تاکہ جو ہے نماز فجر کے بارے میں آپ کی تاخیر نہ ہو جائے. اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ صاحب بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ انسان سو جاتا ہے, اور سونے کے بعد اٹھنے کے لیے ایسا نہیں کہ فرشتہ آ کر اٹھائے یا پھر اس طرح کا وہی آ جائے کہ اٹھ جاؤ, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ انسان کے اندر انسانی فطرت جو ہوتی ہے, انسان کو اسباب اپنانا ہوتا ہے کہ اسباب اپنائیں. اسباب کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ساتھی آپ جیسے گروپ میں واٹس ایپ پہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کو کئی میسیجز بھیجتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کا ایک گروپ بنا لیجئے اور یہ کہیں کہ بھی سب مل کر ایک دوسرے کو نماز فجر کے لیے فون کر کے برابر اٹھائیں. آج کل تو آسانی ہو گئی صاحب بھائی, پہلے تو ٹیلی فون تو کم تھے, آج کل تو موبائل فون ہے, ہر شخص دوسرے کو فون کر کے اٹھا سکتا ہے. کہ جیسے ہی اذان فجر ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیاری میں دیر ہو جائے, تو فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تاکہ وضو کر کے جانے تک جو ہے سنت کا وقت مل جائے, پھر جماعت پوری کی پوری رکعت مل جائے, تو پھر آپ جو ہے 5-10 منٹ پہلے سے اٹھانا شروع کر دیں تاکہ جو ہے لوگ بیدار ہو جائیں. یا پھر آپ کے پاس الارم والی گھڑی ہو سکتی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں. تو ایک تو پہلی بات تو ایسے بھائی کہ موصوف جو کہتے ہیں کہ دعا, اس کے بارے میں میرے ذہن میں تو کوئی مخصوص آیت یا دعا کا ذکر تو کوئی بات ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ دعا خود آپ اللہ کے دربار میں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو نماز فجر کے لیے وقت سے پہلے اٹھا دے تاکہ آپ وقت سے پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکیں. یہ دعا آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگیے اور اس کے ساتھ اسباب کو بھی اپنائیں تاکہ آپ جو نیک ارادہ رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور عبد الرحیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ ہے, لیکن اگر عقیقے کی رقم کسی غریب کو دے دی جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ جس سے بھائی دونوں بھی ثواب کے کام ہیں. یعنی ایک طرف تو عقیقہ کرنا اس کا حکم دیا گیا, صدقہ و خیرات اس کا بھی حکم دیا گیا, لیکن جو عبادت جیسی ہوتی ہے اسی طرح ادا کی جائے. اپنی طرف سے اس میں آپ اجتہاد نہ کریں کہ ہم وہ رقم ادھر استعمال کریں گے. بے شک آپ کوشش یہ کریں کہ اگر زیادہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ہی صحیح آپ جو ہے جو محتاج مسلمان مرد و خواتین ہیں ان کی آپ مدد کیجیے. اور اگر آپ کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ کچھ صاحب حیثیت مسلمان مرد و خواتین
خواتین کو جانتے ہیں ان سے ملاقات کیجئے, ان کے پاس جا کر ان سے لے کر آپ جن کو محتاج سمجھتے ہیں مستحق ان تک جو ہے یہ امانت پہنچا کر آپ بھی ثواب کمائیے, اس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک عقیقے کا معاملہ, عقیقے کی فضیلت الگ ہے. الغلام مرتہن بعقیقتہ, کہ ہر ایک نو مولود لڑکا یا لڑکی عقیقے کی وجہ سے وہ مرہون رہتے ہیں. اور یعق عنہ یوم السابع, جیسے ہی لڑکا یا لڑکی کی ولادت ہو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور عقیقے کے اندر جو ہے اگر لڑکا ان الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات, لڑکا ہو تو 2 بکرے, لڑکی ہو تو 1 بکرا, اس کے بعد پھر سر کے بال منڈوائے جائیں, اس کا نام رکھا جائے. یہ سب جو ہے بہت بڑے ثواب کے کام, فضیلت کے کام, برکت کے کام, جس میں بچے کے ماں باپ کا بھی فائدہ ہے اور اس بچے کا بھی اس میں فائدہ ہے. تو آپ بچے کو محروم کیوں کرتے ہیں؟ صدقہ کریں گے آپ کا فائدہ, عقیقہ کریں گے آپ کا اور بچہ دونوں کا فائدہ. اسی لیے آپ جو ہے ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھیں. اللہ و رسول کا حکم ہے کہ آپ عقیقہ کریں اور عقیقہ کر کے آپ بھرپور ثواب اور فائدہ اور برکت حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ جس سے آپ کی نیت ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے, نیت پر آپ کو ثواب انشاءاللہ مل جائے گا, نیت پر بھی ثواب ہے. اس کے بعد راستے تلاش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ انتظام کر دے تو پھر آپ صدقہ و خیرات بھی کریں. پھر ایک بہت بڑی جو بات یا نقطہ جو صاحب نے پیش کیا کہ ماشاءاللہ جب آپ بکرا کاٹتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں, بکرا یا بکرے گوشت ملتا ہے, پھر ہو سکتا ہے آپ دعوت بھی کرتے ہو, تو جن فقراء و مساکین کی مدد آپ کرنا چاہتے ہو تو اس بکرے کے گوشت کے ذریعے بھی آپ ماشاءاللہ صدقہ و خیرات کر کے یا پھر وہ ان تک تحفے کے طور پہ پہنچا کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر عقیقہ بھی ہو گیا, صدقہ بھی ہو گیا, دونوں فائدے آپ کو حاصل ہو گئے. اس طرح آپ جو ہے دونوں فائدے اٹھانے کی کوشش کریں. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. اگلا سوال ہے محترم سید قادری صاحب کا کہ اگر عمرہ کرنے جائیں اور بائی ایئر جانے کا موقع ملے تو فلائٹ تو جدہ جائے گی, تو احرام کا کیا کرے, احرام کہاں باندھے؟ اس سے بھائی بے شک بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ کی عمرے پہ جائے اور عمرہ ادا کریں. اور اس کی فضیلت جو ہمیں ملتی ہے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما, کہ کوئی بندہ اگر عمرہ کر کے پھر دوبارہ عمرے پہ جاتا ہے تو دوسرا عمرہ جو ہے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ اور بخشش کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور تابع بین الحج والعمرہ, جب بھی موقع ملے حج کرو عمرہ کرو, ثواب حاصل کرتے رہیں. یہ تو ہو گئی صاحب بھائی عمرے کے بارے میں اور فضیلت کی بات ہو گئی. اور جہاں تک احرام باندھنے کی بات ہے صاحب, اس کے بارے میں جو ہے صحابہ کرام جو بات پیش کرتے ہیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی نے جو ہے حج و عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے احرام باندھنے کے لیے مواقیت کو یعنی مقررہ مقامات کو آپ نے محدود کر دیا کہ یہ مقامات ایسے ہیں جن کو آپ نے مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ ان کو آپ بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتے, ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھ جائیں گے آپ کو واپس آنا پڑے گا, پھر احرام باندھنا پڑے گا. پھر احرام کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو ہے اگر آپ آگے بڑھ گئے واپس نہ آ سکے تو پھر ایک بکری کی قربانی آپ کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے. اس کے بغیر پھر آپ کا جو بھی حج عمرہ وغیرہ یہ عبادات ناقص رہ جاتی ہیں. اور جہاں تک جدہ کا معاملہ صاحب بھائی, اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جدہ جو ہے یہ میقات کے حدود کے اندر یہ شامل ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر علماء نے بات بتائی کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہوں, جس فلائٹ میں جاتے ہوں, تو وہاں پر آپ چونکہ احرام باندھے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ قافلے کے ساتھ جاتے ہوں یا پھر آپ یعنی تنہا جاتے ہوں, پھر بھی جو ہے اعلان یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں. تو آپ احرام بے شک اپنے گھر پہ, روم پہ, جہاں پہ آپ رہتے ہو ماشاءاللہ قطر دوحہ میں, تو یہیں پہ آپ جو ہے نہا کے اور اس کے بعد جو کپڑے چینج کر کے جو ہے احرام باندھ کے آپ نکلے, کیونکہ پلین کے اندر تو آپ جو ہے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے. سب کے سامنے آپ سلے ہوئے کپڑے اتار کے آپ 2 چادریں کیسے لپیٹ لیں گے؟ آپ احرام باندھ کے آپ پلین میں سوار ہو جائیے ماشاءاللہ, اور آپ کے دل میں نیت ہوگی کہ عمرے پہ آپ جا رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ میقات کے اوپر سے گزریں گے جو اعلان ہوتا ہے یا پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میقات پہ سے گزرنے کے لیے یعنی کتنے گھنٹوں کے دوران جو ہے میقات آ جاتا ہے, تو اس اعتبار اس بات کو بنیاد بنا کر جیسے آپ میقات کے قریب گزرنے والے ہوں گے اس سے کچھ 5-10 منٹ پہلے جو ہے آپ اللہم لبیک بعمرہ کہ یا اللہ میں تیرے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں اور تو میرے لیے عمرہ آسان کر دے اور عمرہ مجھ سے قبول فرما لے. اس طرح آپ دعا کر کے آپ جو ہے تلبیہ پکارے, اور جب سے جو ہے اس وقت سے آپ گویا کہ احرام کی حالت میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارتے رہیں یہاں تک کہ آپ جدہ جانے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو آپ جو ہے احرام اتار کے آپ جہاں پہ ہینگر کو لٹکا کے پھر اس کے بعد وضو دوبارہ کر کے جا سکتے ہیں. اس طرح آپ کا احرام مکمل ہو سکتا ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں, حسرت آتی ہے وہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. جزاک اللہ خیر سے بھائی. نصیر الدین صاحب کا سوال ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟
جس صاحب بھائی جیسے ایک نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں جو واضح کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ ان اللہ علیم حکیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بتا دیے۔ تو یہ ان 8 مصارف کے اندر جو ہے جو بھی افراد مستحق مرد و خواتین جن کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلمان ہو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ کوئی اگر نیا مسلمان ہے اور اس کو اسلام و ایمان پہ ثابت قدم رکھنا یہ اگر مطلوب ہے، تو اس کے لیے بھی اگر وہ مستحق نہ ہونے کے باوجود یعنی وہ پیسے والا ہے لیکن اس کو اس کا دل جیتنا ہے، اس کو اسلام پہ قائم رکھنا ہے، اس مقصد سے اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مؤلفۃ قلوبہم کے اندر جو ہے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے۔ اور ایک تحقیق جو آپ نے پیش کی صاحب بھائی، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو غیر مسلم ہے، جو کہ اسلام سے متاثر ہے اور اسلام کے قریب آ سکتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو فیاضی و سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کی وجہ سے متاثر ہو کر اس کے اندر اسلام کی محبت آنے کا امکان و امید ہے، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قول ہے۔ تو یہاں پر اس یعنی 2-3 اقوال کے درمیان ہمیں جو اطمینان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قول پہ آپ عمل کرنا چاہیں اس پر عمل کریں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ اور خیرات اور پھر جو دوسرے جو تعاون کی جو رقم وغیرہ جو بھی رہتی ہے آپ کے پاس، ایسی رقم وغیرہ ہو تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ لوگ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے متاثر ہو کر دین اسلام کو پسند کریں، اپنے دلوں سے جو ہے ان کی نفرت دور ہو کر وہ دین اسلام میں داخل انشاءاللہ ہو جائیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور ویسے بھی کسی کا دل جیتنے کے لیے صرف رقم ہی نہیں بلکہ اور بہت سے ذرائع ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا رویہ، آپ کا اس کے ساتھ میل جول، وہ سارے اگر اسے متاثر کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں آپ اپنی عملی طور پر انہیں بتاتے ہیں کہ بھی ہم جن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کا خیال رکھتے ہیں، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، تو وہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جس سے بھئی آپ نے بات کہہ کر ایک اور نقطہ چھیڑ دیا یہاں پہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن سورہ بنی اسرائیل کے اندر و سورہ اسراء کے اندر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو، اور جو حدیث بخاری مسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ان کے میٹھی بات وہ بھی صدقہ ثواب کا کام ہے۔ تو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، میٹھی بات کرنا یہ بھی جو ہے اس کا دل متاثر ہو تو ایسی بات یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اگر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے، آپ اس کے لیے کچھ کھانا پانی بھیج دیتے ہیں، تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں، ہر عید کے موقع پر جو ہے یا تو اس کو آپ اپنے پاس بلاتے ہیں، آپ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور اگر بیمار ہے دوائیں لا کے دیتے ہیں، دواخانہ لے کے جاتے ہیں، سواری نہیں ہے سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ جو آپ نے اتنا اچھا وسیع میدان پیش کر دیا کہ رقم کے علاوہ بھی اچھا برتاؤ ایک ایسا ذریعہ اور سہارا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے لوگوں کے دل جیت کر ان لوگوں کو دین اسلام اور امت اسلامیہ کے بارے متاثر انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور نصیر الدین بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ بھی 2-3 سال ہو گئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی؟ جی یہاں پر صاحب بھائی جو بات ہم پیش کر سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی کے اوپر فرض ہوتی ہے جو جس کا مال ہو اور جو مال کا مالک ہو۔ اس اعتبار سے مال جس کی ملکیت میں ہو اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس پر ایک قمری سال گزرے اور وہ نصاب کو پہنچے، 3 شرائط اگر ہو تو اس پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب موصوف نے چونکہ کسی کو قرض کے طور پہ مال دیا ہوا ہے تو وہ مال موصوف کا ہی ہے، جن کو قرض کے طور پہ دیا ہوا ہے یہ مال ان کا نہیں ہوتا بلکہ عارضی طور پر ان کو دیا ہے، اور قرض حسنہ یعنی ثواب کے لیے تاکہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو ان کی پریشانی دور ہو، ثواب کے لیے آپ نے مال دیا اور جتنا آپ نے دیا اس سے بڑھ کر انشاءاللہ آپ کو خیر و برکت حاصل ہوگی، تو یہ نیک ارادے سے آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ اب جہاں تک سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے جو قرض دیا ہوا ہے کیا وہ لوگ جو ہے قرض واپس کرنے کے قابل ہیں؟ مثال کے طور پر وہ انکار کرتے ہیں،
انکار اگر کر رہے ہو تو پھر تھوڑا رک جائیے. اقرار کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن ان کی حیثیت اتنی کمتر ہے کہ وہ بالکل غریب ہو چکے ہیں. کیا دوبارہ وہ یعنی اس مالی حیثیت کو پہنچیں گے کہ آپ کا مال آپ کو واپس کرنے کے قابل بنیں گے کہ نہیں؟ تو اس میں 2-3 شرائط ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ان کی حالت اچھی ہے, عارضی طور پہ کچھ کمزوری آئی, لیکن وہ اس قابل ہے کہ اچھے ہو کر یعنی مالی حیثیت ان کی بہتر ہو کر وہ مانتے ہیں آپ نے ان کو قرض دیا ہے اور وعدہ بھی کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ واپس کریں گے. ایسی صورت میں ہر سال آپ زکوٰۃ دیتے رہیں, یعنی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہوگی. لیکن دوسرے نمبر پر اگر ان کی مالی حالت بالکل کم ہے, کمزور ہے اور امید کم ہے اور یا پھر وہ انکار کر رہے ہیں, ایسی صورت میں جو ہے جب تک واپس نہیں کرتے تو پھر آپ جو ہے زکوٰۃ دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال کے بعد وہ کہے کہ ہمیں یہ نہیں دے سکتے, نہیں دیں گے مثلاً. ایسی صورتحال اگر ہو تو آپ انتظار کریں یہاں تک کہ ان کی طرف سے آپ کا قرض آپ کو واپس مل جائے. اس کے بعد آپ جو ہے جو رقم آپ کو واپس ملی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ تمام سالوں کی زکوٰۃ دیں. تو یہ ایک قول ہے جمہور کا. بعض علماء نے کہا کہ چونکہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں اسی لیے 1 سال کی زکوٰۃ بھی آپ دیں گے تو کافی ہوگا, لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی ڈر ہو, اندیشہ ہوتا کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. تو جمہور کی تحقیق کے مطابق جو قول ہے کہ جتنے سال گزرے ہیں ان تمام سالوں کی طرف سے زکوٰۃ آپ ادا کر دیں تاکہ بری ذمہ ہو, آپ کو ثواب بھی حاصل ہو جائے اور جو قرض دے کر آپ نے ان کی مدد کی اس پر آپ کو انشاءاللہ اجر مل جائے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوال کی طرف, اور سوال ہے 67 نمبر سے. فرماتے ہیں کہ امام صاحب پہلے تشہد میں بہت کم ٹائم دیتے ہیں کہ ہم التحیات بھی مکمل نہیں کر سکتے, اور کبھی اتنا لمبا ٹائم دیتے ہیں کہ التحیات کے بعد بھی کافی وقت مل جاتا ہے. ان دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ جس سے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی ماشاءاللہ امام صاحب ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اس بارے میں اعتدال کا طریقہ اپنائیں, یعنی میانہ روی کے درمیانی طریقہ اپنائیں. کہ جو معتدل عام طور سے امام صاحب ہو سکتا ہے کہ آہستہ پڑھتے ہوں, جلدی پڑھتے, اندازہ نہیں ہوتا. تو وقتدی باضعفہم, پیارے نبی فرماتے ہیں تمہارے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہو ان میں دیکھو کہ سب سے کمزور شخص کیسا ہوتا ہے. تو بہت تیز بھی نہ پڑھیں, جلدی یعنی بہت آہستہ بھی نہ پڑھیں. تو اعتدال کا طریقہ اپنائیں گے تو تمام لوگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں ان کے لیے آسانی ہوگی. صاحب بھائی یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا. اور جو مقتدی حضرات ذرا تنہائی میں ملاقات کر کے امام صاحب سے بات کریں پیار سے, ذرا اخلاق کے ساتھ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اب دوسری بات یہ ہے کہ صاحب اگر امام صاحب نے تحیات میں جو ہے زیادہ وقت اگر دے دیا, اتحیات پڑھ کے آپ بیٹھ گئے, تو خالی بیٹھ کر, خاموش بیٹھ کر آپ اپنا وقت ٹائم پاس کرنے کے بجائے, ابن باز کہتے ہیں کہ جو آخری تشہد کی دعائیں اگر آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا. کوئی حرج, کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ آپ نماز جو عظیم عبادت ہے اس میں خاموش کیوں بیٹھتے ہیں, اپنا وقت کیوں اس طرح جو ہے وقت گزار کر وقت ضائع کرتے ہیں. یہ تو ہو کہ صاحب بھائی یہ جب امام صاحب جو ہے تشہد کے لیے زیادہ بیٹھ جائیں, اور اگر امام صاحب جو تشہد کے لیے کم وقت اگر دیتے ہیں, ایسی صورت میں جس حد تک ہو سکے آپ پڑھ لیجئے. اس کے بعد جو آپ سے رہ گیا پھر اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں کہ آپ پوری تجوید کے ساتھ بالکل لمبا پڑھتے رہیں, بلکہ جلدی پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ جو ہے تشہد کی دعائیں, تحیات کی دعائیں جو بھی آپ جلدی پڑھ سکیں, تاکہ امام صاحب جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا تشہد اتحیات جو بھی ہے وہ دعائیں وغیرہ مکمل ہو جائیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین, پروگرام کے آخری حصے میں قطر جس طرح کی امن و امان کی نعمت سے مالا مال ہے, اس کے لیے اس کا احساس بطور خاص اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کل دنیا میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ تبدیلیاں آنے والی ہیں, بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں عالمی سطح پر. اور ادھر جنگ ہو رہی ہے, ادھر غربت ہے, ادھر کچھ اور کھینچاتانی ہے, اور لوگوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قطر کی امن و سلامتی کو دوام بخشے, اور اس طرح کی سیکیورٹی, اس طرح کا امن, اس طرح کی خوشحالی ہمارے ملکوں میں بھی ہو. جن ملکوں سے ہم آئے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کا امن ہو اور اسی طرح کا خوشحالی. اور دنیا کے جتنے علاقوں میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب امن اور سکون اور خوشحالی سے بہرہ مند ہوں. یہ ہماری دعا رہنی چاہیے, اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے اور عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے. اس طرح آج کا پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز اس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دن کے 1 بجے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا
اپنے آپ کو سب سے پہلے، اپنی فیملی کے افراد کو، اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو، اس کے بعد تمام مسلمانوں کو اور ساری امت اسلامیہ، حتیٰ کہ وہ امت اسلامیہ کے وہ افراد بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے گئے اور جو قیامت کے روز تک آئیں گے، سب کے لیے آپ کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ يلا يا شباب